السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین جمعہ، بزرگ و دوستو اور میرے عزیز ساتھیوں، گزشتہ جمعہ کو ہم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سیرت کے کچھ واقعات کو سنا، جس میں ان کی بہادری کو ہم نے سمجھا، ان کی نرم دلی کو سمجھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے کیا تعلق تھا اور ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تعلق تھا، اور اس تعلق کی بنیاد پر اللہ رب العزت کو حضرت علی سے اور حضرت علی کو اللہ رب العزت سے کیسی محبت تھی وہ ہم نے سمجھا۔ اب ہم آتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کے متعلق، جو میں نے بات کہی تھی کہ بہت ہی پرفتن دور تھا۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے ذریعے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پہلے ہی یہ بتلا دیا تھا کہ تمہاری جو شہادت ہوگی ایک بہت بڑے فتنے کا نتیجہ ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ خود کہتے ہیں ایک مرتبہ میں بہت زیادہ بیمار ہو گیا، اتنے زیادہ بیمار ہو گئے تھے حضرت علی کہ ان کو ایسا لگنے لگا کہ شاید اس بیماری میں انتقال کر جاؤں گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کی عیادت کے لیے آئے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ بات کا اظہار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں اس بیماری میں فوت ہو جاؤں گا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا نہ، اس بیماری میں تیری موت واقع نہیں ہوگی، بلکہ تیری تو شہادت ہوگی، اور تیرا حال یہ ہوگا کہ تیرے سر میں زخم ہوگا اور تیری داڑھی لہو لہان ہوگی۔ تو جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ذہن میں تھا کہ میں اس دنیا سے جانے والا ہوں، وہ بات فوراً حضرت علی کے دماغ سے نکل گئی۔ اور جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، جو انشاءاللہ ہم سمجھیں گے کیسی ہوئی کیا ہوئی، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا، سر اٹھایا، ان کو زخم لگنے کے بعد اپنی داڑھی پہ ہاتھ پھیرا، دیکھا پوری داڑھی جو ہے لہو لہان تھی، تو کہنے لگے فزت برب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا۔ کیا فرمایا؟ کعبہ کے رب کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے متعلق جو بات کہی تھی، آج وہ بات سچ ہوئی اور اب میرے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ فوراً حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما کو بلایا اور ان سے کہا کہ وہ موت ہی کیا موت ہو جو اللہ کے لیے نہ ہو، اور وہ زندگی ہی زندگی کیا ہو جو اللہ کے لیے نہ ہو۔ کتنا بھاری جملہ ہے دوستو، غور کرنے پر سمجھ میں آئے گا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جو دلی تمنا تھی، اور اپنے بچوں کو بھی وہی سمجھا رہے ہیں کہ زندگی تو اسی کو کہتے ہیں جو اللہ کے لیے گزاری جائے، یعنی زندگی کا مقصد اللہ کا دین ہو، اللہ کی رضا ہو، اور موت بھی اسی کو کہتے ہیں جو اللہ کی نسبت پر جائے، اللہ کی نسبت پر آ جائے، اللہ کے دین کو فروغ پہنچانے کی نسبت پر آدمی کو موت آئے، وہی اصل موت ہے، ورنہ مرتے تو بہت سے لوگ ہیں روزانہ۔ بہرحال تو یہ پیشن گوئی جو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نے جو علم دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس علم کے ذریعے سے بتا دی تھی۔ اور ایک بات ہم نے پچھلے جمعہ کو یہ بھی سمجھی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے معاملے میں اللہ کے نبی نے فرمایا دو قسم کے لوگ برباد ہوں گے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں برباد ہوئے۔ ایک تو وہ لوگ ہوں گے جو ان سے اتنی محبت کریں گے کہ جو ان کا درجہ نہیں ہے اس درجے سے بھی اوپر ان کو پہنچا دیں گے، اور ایک وہ لوگ برباد ہوں گے جو بالکل ان سے نفرت کریں گے، دشمن بن جائیں گے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے سمجھے جاتے ہیں عیسائی، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا دیا، جو درجہ ان کا نہیں تھا ان کو دے دیا۔ بعض عیسائیوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ ہی خدا ہے، اور اسی طرح یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی بھی نہیں مانا، خدا تو ماننے کی بات دور، نبی بھی نہیں مانا، بلکہ الزامات لگائے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلق بھی یہ چیز سامنے آئی۔ اب دوستو ایک چیز کو اگر سمجھیں گے تو حضرت علی کی شہادت کیوں ہوئی، کن لوگوں نے کی، وہ سمجھ میں آ جائے گا۔ دوستو کوئی بھی چیز جو ہے یہ ایسے ہی نہیں ہوتی، اس کی کوئی نہ کوئی جڑ اور بنیاد ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی علاقے سے مال غنیمت آیا، کچھ مال آیا، سونے کے ٹکڑے آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا کہ فلاں علاقے سے یہ ہمارے پاس مال آیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ کوئی چیز اللہ کے نبی کی خدمت میں آتی تھی تو اس کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے تھے اور اسی مجلس میں اس کو تقسیم کر دیتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کو نیند نہیں آ رہی تھی، بہت پریشان تھے، بے چین تھے، گویا تڑپ رہے تھے۔ ہمارے ماؤں میں سے کسی ماں نے، امہات المومنین میں سے تقریباً حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تھی، انہوں نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پریشان کیوں ہیں، آپ کو نیند نہیں آ رہی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس رات میں کچھ سونا آ گیا تھا۔ اس زمانے کے اندر پیسہ جو تھا، یہ کرنسی جو تھی، وہ سونے کی شکل میں چلتی تھی، سونا چاندی کی شکل میں، اور میں نے اس کو اپنے پاس ہی رکھ لیا، اس کو خرچ نہیں کیا، اس لیے مجھے یہ اندیشہ ہے کہ اگر میں اس دنیا سے چلا گیا تو میرے پاس ہی رہ جائے گا۔ یہ تکلیف ہو رہی ہے، یہ پریشانی ہو رہی ہے۔ ہماری امی جان کہتی ہیں کہ جب صبح ہوئی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے فجر کی نماز کے لیے، تہجد کے لیے اٹھے تو سب سے پہلے یہ کام کیا کہ کسی صحابی کے ذریعے سے
وہ مال جو ہے تقسیم کروا دیا. جب جا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا لگا, حضرت فرماتی ہے ایسا لگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی نے پہاڑ رکھ دیا تھا, وہ اٹھا لیا ہو. تو اللہ کے نبی کی عادت شریفہ تھی, مال کو فوراً تقسیم کر دیتے تھے, ضرورت مند تک پہنچا دیتے تھے. تو جب وہ سونے کے ٹکڑے آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے معلومات بھی کر کے رکھتے تھے کہ کدھر لگانا ہے. تو اسی مجلس کے اندر آپ نے کچھ لوگوں کے ذمے وہ کر دیا کہ یہ مستحقین تک پہنچایا جائے. اس مجلس میں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا جس کی علامت بتائی گئی ہے, اس کی آنکھیں دھسی ہوئی تھی, گال اس کے اوپر تھے, اور 2-3 علامتیں اس کی بتائی ہوئی ہیں. ظاہراً دیکھنے کے اعتبار سے بہت دیندار سمجھا جا رہا ہے. بنو تمیم کا شخص تھا, وہ یمن کا علاقہ ہے بنو تمیم. تو ان لوگوں کے بارے میں کہ بڑے سخت لوگ ہیں وہ. اب آگے انشاءاللہ بات آئیں گی کہ کیسے سخت لوگ ہیں وہ. تو وہ کھڑا ہوا اور کہنے لگا آپ نے مال تقسیم کرنے میں انصاف نہیں کیا. کس کو کہہ رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے نبی کے جو ہے نقش قدم پر چلنے والے صحابہ کرام, حضرت عمر, حضرت ابوبکر, حضرت علی, یہ سب فوراً کسی چیز کا اتنا جو ہے دل پر ریئیکشن نہیں کرواتے تھے کہ فوراً اس کو قتل کر دے یا کچھ کر دے. حضرت خالد بن ولید اس مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے, فوراً کھڑے ہوئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایسا آپ کو کہہ رہا ہے, اس کی گردن نہیں اڑا دوں, اس نے آپ کی گستاخی کی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نرمی سے سمجھایا. تو کہنے لگا اللہ سے ڈرو. کیا کہہ رہا ہے دوسرا جملہ؟ کس کو کہہ رہا ہے؟ اللہ کے نبی کو کہہ رہا ہے, اللہ سے ڈرو. اللہ کے نبی نے پھر جو ہے نرمی کا مظاہرہ کیا. حضرت خالد بن ولید سے کہا مت اس کو مت ماریے, ورنہ لوگ یہ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو ہی قتل کرتے ہیں. ایسا نہیں کرنا ہے. وہ شخص, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چیت چل رہی تھی, وہ شخص اٹھ کر جانے لگا, پیٹ دکھا کر جانے لگا. تو اللہ کے نبی نے ایک چیز فرمائی کہ یہ جو شخص ہے اس کی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو بظاہر بڑے دیندار معلوم ہوں گے, لیکن ان کے ذریعے سے اسلام کو بڑا نقصان پہنچے گا. اور اسی کی نسل سے مورخین نے لکھا ہے, محدثین نے لکھا ہے کہ خوارج پیدا ہوئے, ایک فرقہ پیدا ہوا خوارج. خوارج کی جو خاص بات تھی وہ یہ تھی کہ بظاہر بہت بڑے دیندار نظر آتے تھے وہ لوگ. ان کا لباس, ان کا چہرہ, ان کی داڑھی, ان کا رہن سہن, ان کی تہجد, سب چیز میں بہت ٹاپ لیول پہ تھے وہ اعمال کے اعتبار سے. لیکن ایک کمی ان کے اندر یہ تھی کہ وہ اپنے سامنے کسی کو کچھ سمجھتے نہیں تھے. جیسے اللہ کے نبی کو کہہ رہا ہے وہ کہ اللہ سے ڈرو. اللہ کے نبی نے فرمایا روئے زمین پر میرے سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا کون ہوگا؟ بہرحال اس اللہ ہی کے ڈر کی وجہ سے تو تیری جان بخشی گئی ہے. تیری جان کیوں بخشی گئی؟ اتنی بڑی گستاخی کرنے کے باوجود تجھے چھوڑا جا رہا ہے. کس کا ڈر ہے؟ اللہ کا ہی ڈر ہے, ورنہ قابو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. بہرحال تو اس کی نسل سے نکلے خوارج. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جب دور خلافت آیا ہے تو اس وقت یہ لوگ وہی بنو تمیم کے لوگ تھے, بڑے سخت مزاج تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھی یہ چیز پتہ تھی, حضرت ابوبکر کو بھی پتہ تھی کہ بہت خطرناک لوگ ہیں یہ ہے بڑے دیندار دکھنے والے, لیکن بڑے جو کہتے ہیں نا ڈھیٹ لوگ تھے. تو حضرت عمر نے ان کے ڈھیٹ پنا کو جو ہے کس طرح سے استعمال کیا, دین کی خدمت میں استعمال کیا. ان کو جو ہے ایسی جگہوں پر آباد ہونے کے لیے حکم دیا حضرت عمر نے اپنے زمانے کے اندر جہاں سے اسلامی بارڈر تھی اس کو خطرہ تھا غیروں کے ذریعے سے. تو حضرت عمر نے اپنی پوری دارالحکومت کے اندر ان کو وہیں رکھا اور ان کے ذریعے سے دین کو نفع بھی پہنچایا. حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی جانتے تھے اس بات کو. انہی کو کہتے ہیں ناسبی. خوارج جو ہے یہ ایسا فرقہ ہے جنہوں نے صحابہ کرام سے ڈیبیٹ کیا ہے. جو کہتے ہیں نا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ تفسیر کے امام, آج جتنی بھی تفاسیر کی کتابیں لکھی گئی ہے, قرآن کو سمجھا جا رہا ہے یا قیامت تک سمجھا جائے گا, یہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا احسان ہے امت پر کہ انہوں نے اس کو صحابہ کرام سے جمع کیا ہے کہ کس آیت سے کیا چاہا جا رہا ہے. حضرت ابن عباس سے بھی انہوں نے ڈیبیٹ کیا. ان لوگوں نے, خوارج نے جو ہے, ان کی بڑی تعداد تھی اور صحابہ کرام کو ان لوگوں نے جو ہے بہت نیچا درجہ دیا. خوارج جو تھے اس میں سے اکثر صحابی نہیں تھے, صحابی تو تھے ہی نہیں ان کے اندر, صحابہ کے بعد کے لوگ ہیں یہ لوگ, لیکن صحابہ کا زمانہ انہوں نے پایا ہے. تو یہ لوگ, ان کا یہ کہنا تھا کہ صحابہ کرام بھی تو انسان ہے ہماری طرح, ہاں ان سے غلطی نہیں ہو سکتی کیا, وہ باطل نہیں ہو سکتے کیا, ضروری ہے کہ وہی حق پہ ہو. حالانکہ صحابی کا درجہ اللہ کے نبی نے خود بتایا ہے کہ میرے صحابہ جو ہے نا, ان کے بارے میں قرآن مجید کے اندر بھی اللہ رب العزت نے صحابہ کی فضیلت کو بتایا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے. تو یہ خوارج کا جو فرقہ تھا دوستو, یہ بہت خطرناک فرقہ تھا. اتنا ہمارے لیے سمجھنے کے لیے کافی ہے, اور بھی بہت اس کے اندر تفسیر ہے, لیکن اتنا سمجھنے کے لیے کافی ہے. صحابہ کرام کی عزت نہیں کرتے تھے, اور اس کی وجہ ان کی ایک یہ بھی تھی, ان کے اندر جو انبلٹ چیز تھی ڈھیٹ پنے, یہ تو تھا ہی ان کا, لیکن یہ دوسروں کو حقیر سمجھتے تھے اپنے اعمال کے آگے. اسی لیے دوستو اگر اللہ نے ہم کو توفیق دی ہے, ہماری نماز, ہماری تہجد, ہماری قرآن, ہمارا روزہ, ہمارا حج, ہمارا عمرہ, یہ سب ہو رہا ہے, تو یہ سب ہو رہا ہے تو کس کے لیے ہو رہا ہے؟ یہ اپنی ذات کے لیے ہو رہا ہے. میں جو بھی عمل کروں گا اس کا بدلہ مجھے ملے گا, چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہو. لیکن اگر میں اچھے عمل کی اللہ نے مجھ کو توفیق دی ہے تو مجھے یہ حق نہیں بنتا کہ میں کسی کو حقیر سمجھوں, میں کسی پر جو ہے اس کی ذات پر انگلیاں اٹھاؤں.
اور کسی کو جو ہے نا تحقیر کے ساتھ کوئی سمجھائش کروں. ایک تو بات یہ ہے کہ ہمارے ذمے دعوت کا کام ہے، ہر امتی کے ذمے ہر ایک کو جو ہے ایک دوسرے کو سمجھانا ہے. یہ ہمارے ایمان کے مکمل ہونے کی جو ہے دلیل ہے، اور ایمان کے مکمل ہونے کے لیے کرائٹیریا ہے کہ ہم کو اپنے اعمال کے ساتھ ساتھ دوسروں کے اعمال کی بھی فکر کرنی ہے. لیکن اس کے اندر طریقہ بتایا گیا ہے. ہم کسی کو سمجھانے میں اتنا آگے نہ بڑھ جائے کہ ہم اس کے جہنمی ہونے کا فیصلہ کر دیں. ہم اس کے جہنمی ہونے کا فیصلہ کر دیں کہ تیرے کو میری بات نہیں سمجھ میں آ رہی، تو جہنم میں جائے گا. اب ہم کون ہوتے دوسروں کو جہنم میں پہنچانے والے؟ ہمارا مقصد تو یہ ہو کہ سب لوگ اس راستے پر چلے جس کو صراط مستقیم کہا جاتا ہے. سب لوگ جنت کے راستے پہ چلنے والے بن جائیں. اور اس میں نرمی سب سے اہم چیز ہے. نرمی سب سے اہم چیز ہے. اگر ہماری بات کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہی، ہماری بات کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہی، تو پھر دوستو اس کو اس کے حال پہ چھوڑا جائے، اس کے لیے دعائیں کی جائے. بعض لوگ تو ماشاءاللہ دیندار بنتے ہیں، دینداری کے جو ہے نا اللہ نے ان کی زندگی کے اندر تبدیلی لائی، تو وہ تو اپنے ماں باپ کو بھی اس طرح سے بھڑک کر اور ٹیڑے جواب دینے والے، الٹے جواب دینے والے کام کرتے ہیں دوستوں، کہ ان کے ماں باپ بھی ان سے بدظن ہو جاتے ہیں. بولے ہم دیندار ہیں، اور اچھی بات ہے دیندار ہیں. اب جو ہے قرآن مجید میں اللہ رب فرما رہے ہیں کہ اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہو. اب یہ نماز پڑھانے کے لیے اپنے باپ کو جو ہے ٹیڑھی بات کر رہے ہیں. ایسے بہت سے واقعات آتے ہیں سامنے، میں ایسی بات نہیں کر رہا ہوں کہ اپنے جو ہے نا والد سے الٹی بات کر لیا. اب جس باپ نے اس کو پالا پوسا بڑا کیا، بظاہر وہ دیندار نہیں ہے چلو، لیکن اس سے بدتمیزی کرنا یہ دین اس کی اجازت نہیں دیتا. مطلب تم دوسروں کو دیندار بنانے کے لیے خود دین سے ہٹ رہے ہو. ارے ماں باپ کی سے بدسلوکی کرنا ہے دین سے ہٹنا ہی ہوا نا. اور اس کا مقصد تم بتا رہے کہ میں ان کو دیندار بنانا چاہتا ہوں، میرے والد نمازی نہیں پڑھ رہے ہیں، میرے والد فلاں کام کر رہے ہیں. ہاں تو دوستو نہ اپنے والد سے نہ کسی اور سے کسی کو حقیر نہیں سمجھنا. ہم دیندار ہیں، اللہ کی توفیق سے اس پر اللہ کا شکر کرنا ہے. لیکن دعوت دینے کے سلسلے میں ہم کسی کی تحقیر نہ کریں، ایسی جگہ پر اس کو دعوت نہ دیں، ایسی جگہ پر اس کو یہ نہ کرے کہ جس سے اس کی تذلیل ہوتی ہو. جیسے بعض لوگ ماشاءاللہ نماز کے لیے آتے ہیں تو بولنا چاہیے لوگوں کو چلو بھائی نماز کے لیے اچھی بات ہے، لیکن بعض لوگ جو کیا ہے بھائی کیا ٹائم پاس ہے ادھر، ہاں اذان ہوئی آواز نہیں آئی تم لوگ کو، کان پھٹے ہوئے تم لوگ کے، چلو نا نماز کو، کیا تم لوگ مسلمان نہیں ہے کیا؟ یہ سب جو جملے ہیں، جو طریقہ ہے اللہ کے نبی کا نہیں ہے. تو خوارج کے اندر یہی بات تھی. انہوں نے حضرت علی ہی کوئی نہیں، جتنے صحابہ کرام تھے اور جتنے عام مسلمان تھے ان کو حقیر سمجھا. اور یہ بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ اللہ کے نبی کے زمانے سے، کہ اللہ کے نبی کو کہتا ہے کہ اللہ سے ڈرو. تو بہرحال ہم اس سے یہ سبق آج لے لے کہ ہم اپنی دیندار پر مطمئن بھی نہ ہو، اب دوسروں کی فکر بھی کرے، لیکن اس طرح سے فکر کرے کہ کسی کو تکلیف بھی نہ ہو. اور کوئی نہیں مان رہا، بعض لوگ ہوتے ہیں بالکل پتھر کے بنے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو بات سمجھ میں نہیں آتی، تو ان کے لیے دعائیں کرے، ان کو ملے، ان سے اچھا معاملہ کرے، ان کو چائے پلائے، ان کو شربت پلائے، ان سے اچھا تعلق رکھے اور ان کے لیے دعائیں کرے. یہی کر سکتے، اس کے آگے ہم نہیں کر سکتے. اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو بھی یہ کہا، لست علیہم بمسیطر، کہ آپ ان لوگوں پر نگران نہیں ہیں، آپ ان لوگوں پر نگران نہیں ہیں. آپ کا کام کیا ہے؟ وما علینا الا البلاغ، ہمارا کام صرف اتنا ہے کہ ہم پہنچا دیں کسی چیز کو. پہنچانا ہمارا کام ہے، ماننا نہیں ماننا وہ سامنے والے کی ذمہ داری ہے، پھر اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے. تو اس طرح سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ انہوں نے بدسلوکی کی، اور اس کے بعد بھی کافی انہوں نے جتنے بھی فتنے ہوئے ہیں عبداللہ ابن سبا کے بعد، وہ تمام فتنوں کے اندر خوارج کا بہت بڑا رول اور بہت بڑا ہاتھ رہا ہے. اسی طرح انہوں نے جس دن حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے، اسی دن خوارج نے 3 بڑے بڑے صحابہ کرام پر حملے کیے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، جن کو بظاہر انہوں نے حضرت علی کا دشمن بھی بتایا، خلاف بھی بتایا اور بہت پروپیگنڈا کیا. حضرت امیر معاویہ کے قتل کی سازش رچی. تینوں خوارج تھے، تینوں بنو تمیم سے تھے، کہ فلاں علاقے میں حضرت امیر معاویہ کو جا کے قتل کرنا ہے، فلاں علاقے کے اندر عمرو ابن عاص، یہ بھی بہت بڑے صحابی ہیں، ان کو قتل کرنا ہے، اور کوفہ کے اندر حضرت علی رضی اللہ عنہ نماز کے لیے آئیں گے جب فجر میں، ان کو قتل کرنا ہے. ایک ہی کئی دنوں سے ان کی پلاننگ چل رہی تھی، ایک ہی دن سب جو ہے پھیلے ہیں اور ایک ہی دن ان کو قتل کرنے کی سازش کی. حضرت امیر معاویہ کو ایسا زخم لگایا گیا، ان کی نیت تو یہی تھی کہ ان کو قتل کرنا ہے، لیکن حضرت امیر معاویہ کو اس طرح سے زخم لگایا گیا کہ جب ان کو زخم لگا ہے تو بعض لوگ کہتے ہیں ان کے پیٹ میں زخم لگا، جس کی وجہ سے حکیم نے ان سے کہا کہ یہ زخم ایسا ہے، یا تو آپ کی جان بچے گی یا تو ہم علاج کریں گے، تو آپ پھر آئندہ کبھی باپ نہیں بن پائیں گے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جان بچا لو، جان کے آگے کیا ہے، تو وہ بچ گئے. عمرو ابن عاص کا ایسا مسئلہ ہوا کہ فجر کی نماز میں ان کی قتل کی پلاننگ کی گئی تھی، لیکن وہ فجر میں کسی وجہ سے آ ہی نہیں پائے، تو کسی اور کو انہوں نے بھیجا، تو اس نے قتل کر دیا. سمجھا، یہی عمرو ابن عاص ہے. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ان کی موت نہیں تھی. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ جب کوفہ کی جامع مسجد میں پہنچے ہیں، تو اللہ کے حضرت علی کی عادت شریفہ تھی کہ جب نکلتے تھے گھر سے تو کہتے چلتے تھے، لوگوں کے دروازے بھی ٹھوکتے تھے، الصلاۃ خیر من النوم، کہ نماز کے لیے نماز نیند سے بہتر ہے. اس طرح سے جا رہے تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اوپر جو اس نے وار کیا ہے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا وہی معاملہ میں نے بتایا کہ پوری داڑھی لہو لہان ہو گئی، اور پھر اسی کے اندر ان کا انتقال ہوا، وہ شہید ہوئے. اللہ رب العزت پوری امت کی طرف سے ان کو جزائے خیر دے. اس کے بعد جو معاملہ ہوا ہے، حضرت حسن کی کچھ مہینوں کے لیے خلافت آئی ہے، پھر حضرت حسن کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، پھر حضرت حسن اور حضرت امیر معاویہ کی صلح ہوئی، اور پھر ایک بہت اچھا نظام چل پڑا، لیکن وہ بھی جو ہے ان لوگوں کے زیادہ دن تک ان کو ہضم نہیں ہوا، اور پھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا. اس طرح سے جو ہے سلسلہ چلتا رہا. اللہ رب العزت ہم سب کو بڑے اور تمام چھوٹوں فتنوں سے بھی ہماری حفاظت فرمائے، ہم سب کو شریعت اور دین کے مطابق چلنے والا بنائے. مل کر بیٹھے موبائل وغیرہ لائے.